آج بہت سے لبرل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی میں جانوروں کو قربان کرنے کی کیا ضرورت، اس کی جگہ پر ایک کیک کا بکرا بنایا جائے اور اس کے قربان کر دیا جائے، یا اس رقم کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور اسی نالائق کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کا موبائل ہوتا ہے، 10 لاکھ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، 20 لاکھ کے بنگلے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھیا 1 لاکھ کی موبائل کاہے یوز کرتے ہو، 1000 والا کی پیڈ کا موبائل لے لو، یا 5-10 ہزار کا موبائل لے کر کے کام چلاؤ، اور بقیہ جو رقم ہے اسے غریبوں میں صدقہ کر دو۔ ایک میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قربانی کا عمل مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ نیچر کے خلاف ہے، قدرت کے خلاف ہے، اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا اپنے علم میں اضافہ کرو، قربانی نیچر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے جاری کیا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے بہت سے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، اس میں سے کسی جانور سے ہم سواری کا کام لیتے ہیں، کسی جانور سے ہم جو ہے دوسرے کام لیتے ہیں، اور کسی جانور کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے کھانے کے لیے بنایا ہے۔ اور سارے دھرموں کے اندر گوشت کھانے کی اجازت ملتی ہے، بلکہ بعض دھرموں کے اندر تو اسے ثواب قرار دیا گیا۔ میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ اگر یہ نیچر کے خلاف ہوتا تو ہر سال عید الاضحیٰ میں کھربوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، کھربوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسرے سال نہ بکرے ملتے اور نہ اسی طرح سے پڑوے ملتے، ساروں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ امریکہ کے اندر ایک صوبے کے ایک ضلع سے، ڈسٹرکٹ سے، وہاں کی سرکار نے جتنے زہریلے جو سانپ بچھو تھے انہیں نکال کر کے باہر کر دیا۔ کچھ دن میں وہاں پر زہریلی آب و ہوا ہو گئی، وہاں کا جو ایٹماسفیئر تھا، وہاں کی جو آب و ہوا تھی وہ زہریلی ہو گئی۔ پھر سرکار کو ان سانپ بچھوؤں کو جمع کر کے پھر وہاں پر اسے پھینکنا پڑا، وہاں پر اسے ڈالنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیچر کے خلاف کام کیا تھا۔ جو کام نیچر کے اگین ہوتا ہے تو کچھ دن کے اندر اس کے اندر نقصانات خود بخود دکھائی دینے لگتے ہیں۔ چائنا کے اندر نیچر کے خلاف کام ہوا، سانپ اور بچھو اور اسی طرح سے کیڑے مکوڑوں کو کھایا گیا، تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں سے بیماری چلی اور ساری دنیا پریشان ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیچر کے خلاف کام ہوا۔ تو اگر نیچر کے خلاف کام ہوتا ہے تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی 1 سال میں آئے گا، کبھی 2 سال میں، کبھی 10 سال لگ جائیں گے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہونا ضرور ہے۔ قربانی اگر نیچر کے خلاف ہوتا، یہ عمل نیچر کے خلاف ہوتا، تو خدا پاک کی قسم 1 سال 2 سال 3 سال جانوروں کو ذبح کیا جاتا اور دوسرے سال جانور ملتے نہ۔ لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ سال بھر ان جانوروں کا گوشت بھی لوگ کھاتے ہیں، سارے دھرم والے کھاتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، پورے سال ان جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں، اور اس کے بعد 1 سال میں 3 دن کے اندر کھربوں جانوروں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ نیچر کے خلاف ہوتا تو یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں پیدا ہوا اور اس کے اندر کوئی نقصانات نہیں ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نیچر کے ساتھ یہ قربانی کا عمل جوڑ دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے جانوروں کو ایک بار میں ذبح کرنے کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم نے کہا بھائی اتنے جانور اگر ایک بار میں ذبح کیے جاتے ہیں تو کیا نقصان ہے؟ دوسرے سال تو اس سے زیادہ جانور وہاں پر مل جاتے ہیں،
تو کہنے لگے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے فرم بنا لیتے ہیں، وہاں پر جانوروں کو پالتے ہیں اور پالنے کے بعد وہ جو ہے مارکیٹ کے اندر بیچ دیتے ہیں، اس لیے جو ہے جانور زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، اگر بڑے بڑے فرم بنائے گئے، وہاں پر پشو پالن کا کام کیا گیا، تو ہمارے ملک ہندوستان کی جی ڈی پی کو اٹھانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، بہت بڑا رول ادا کیا۔ ہمارے یہاں سے جتنے بھی جانور نکلیں گے اور جتنے بھی فرم بنائے جائیں گے، وہاں سے جو کمائیاں ہوں گی وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے اور آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پہنچیں گی۔ اگر ہم 15,000 20,000 کا جانور اگر خریدتے ہیں تو یا تو وہ غریب سے خریدیں گے تو غریب کا بھلا ہوگا، اور اگر غریب سے نہیں امیر سے خریدیں گے تو اس امیر کے یہاں بھی بہت سے غریب کام کرنے والے ہوں گے، ان کو اس کا نفع ہوگا۔ یعنی کہیں نہ کہیں اگر اس کا تانا بانا دیکھا جائے تو وہ غریبوں کو فائدہ پہنچانے کا کام ہی ہے۔ تو غریبوں کا ایک طرف تو ادھر فائنینشلی طور پر وہ مضبوط ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اس میں 3 حصے قائم کرتے ہیں، اور 3 حصوں میں ایک حصہ اپنے لیے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے محلہ والوں کے لیے، اور ایک حصہ پورا غریبوں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو غریبوں کو گوشت بھی مل رہا ہے، جو سال بھر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ قربانی کا عمل ہوگا تو ہمیں جو ہے گوشت کھانے کو ملے گا، گوشت کھانے کو ملے گا، سال بھر وہ انتظار کرتے ہیں۔ تو ان غریبوں کا ادھر سے بھی بھلا ہو رہا ہے، اور اگر فرم کے اندر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا بھی بھلا ہو رہا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ روزگار ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے، اگر نیچر کے خلاف یہ عمل ہوتا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ خدا کی قسم ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتا، لیکن آج اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے حصے سے اس حصے کو بھی جوڑ رکھا ہے۔